السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الإسلام سيد المرسلين وشفيع النبيين بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات الله. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محترم، صوران امام مظلوم کربلا و صدارت جناب شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ آج کی شب وہ عظیم ترین شب ہے جس کو یہ نہیں کہ شیعہ حضرات فراموش نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اگر دل میں انسانیت پائی جاتی ہو
اور اسے واقعات کربلا کے بارے میں بتایا جائے تو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیونکہ آج شب اول ماہ محرم، یہ وہ شب ہے کہ جو ہمیں یاد دلاتی ہے اس عظیم ترین نواسے کی کہ جس کو جاتے جاتے رسول پہچنوا کے جا رہے ہیں، اور مصیبت تو یہ تھی کہ گلا کاٹنے والا کوئی غیر نہیں، دشمن اگر گھر کا ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی لڑائی خدا نخواستہ کسی سے ہو جائے، یہ فطرت انسانی میں ہے کہ اگر اس میں کہیں سے کوئی اپنا شامل ہو تو آپ اسے بھول جاتے ہیں کہ جس نے آپ سے گالی گلوچ کیا یا آپ سے کسی بھی طریقے کی کوئی لڑائی کیا، لیکن اسے کبھی نہیں بھول پاتے جو آپ کا اپنا اس میں شامل ہے۔ ہم 1400 سال سے یہی چیز دنیا کے سامنے ظاہر اور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کو ناشنا نے مارا ہوتا تو مسئلہ الگ تھا۔ مارا ان لوگوں نے کہ جو سیرت سے بھی آشنا تھے، سورت سے بھی آشنا تھے، اور اس چیز کو جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو ہم یاد کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں 2 مہینہ 8 دن کے بعد، بھولتے نہیں ہیں، یہ بزم ہم 2 مہینہ 8 دن سجا کے بتلاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی سکھائی ہے، کسی کا گلا کاٹنا نہیں سکھایا، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ مقصد اسلام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں جتنا ہے، اس چیز کے علاوہ کوئی اور شے اسلام نہیں سکھاتا۔ اور اس کے بعد ہم ان ساری شے کو، ہم ان ساری باتوں کو اس لیے اور نہیں فراموش کر پاتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہزارہ انسان ایسے تھے جنہوں نے نواسے رسول کو ان کی پشت پہ نماز کی حالت میں بھی کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج کا دور وہ دور ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں آیا ہے جتنا علم یقینی طور پر ہونا چاہیے، اور آئے گا بھی نہیں۔ کب تک نہیں آئے گا؟ تو اس وقت تک نہیں آئے گا کہ جب تک ہمارے اور آپ کے بارے میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد نہ آ جائے تب تک نہیں آئے گا، اور جب آ جائے گا تو عالم یہ ہوگا کہ دنیا ہر شے دیکھ رہی ہوگی۔ آج یہ تھوڑی سی ٹیکنالوجی آ گئی تو ہوا کیا، انسان بیٹھا ہے لندن میں بات کر رہا سونگڑ میں، انسان بیٹھا ہے فلاں مقام پہ بات کر رہا، اور ایسے نہیں کسی فون کر رہا، نہیں، صورتیں دیکھی جا رہی ہیں، حالات معلوم کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ صاحب وہ دور چلا گیا۔ بڑی توجہ سنیے گا، کیونکہ میں اپنی مجلسوں کی شروعات اس نام سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں آج بھی زندگی عطا کر رہا ہے اور کل بھی زندگی عطا کرے گا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ایمان کو فراموش کر دیا تو گویا ہم خود فراموش ہو جائیں گے۔ کیا مرحلہ ہے؟ کا مرحلہ یہ ہے کہ صاحب آج کے دور میں اگر یہ بتایا جائے کہ یہ ٹیکنالوجی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے، یا آپ گھر بیٹھے دور ہزاروں کروڑوں اگر میٹر دور بھی اگر کوئی ہے تو آپ اسے فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں،
تو جب ہم نے اس ٹیکنالوجی کو دیکھا تو ہم نے سوال کیا صاحب یہ کہاں سے آگے کا اتنا علم لوگوں کے اندر آ گیا ہے کہ لوگوں نے ایسی چیز بنا دیا ہے. بڑی توجہ, اتنا علم آ گیا ہے کہ لوگوں نے ایسی چیز بنا دیا کہ صاحب آپ کہیں بھی رہے فیس ٹو فیس بات ہو سکتی ہے. اب جملہ آپ کی زیر سے بات کروں نظر کرنے میں تو دور بیٹھا انسان اسے صاف نظر آنے لگا. روایتیں بتلاتی ہیں جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا اللہم صلی علی محمد تو نہ ہی کسی تار کی ضرورت پڑے گی, نہ ہی کسی موبائل کی ضرورت پڑے گی, نہ ہی کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی. انسان اپنے ہاتھ کو یوں اٹھائے گا اور اٹھا کے اپنے سامنے والے سے بات کر لے گا. تو آپ کو اعتراض ہے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو زنا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیسے یہ کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے گا تو بات کرے گا. اب جب تھوڑے سے علم کا یہ عالم ہے تو جب اللہ کل علم کے مالک کو بھیج دے گا سباب پڑھے محمد کیا ہوگا؟ اور پھر کوئی چیز بعید نہیں ہوگی, ہر شے مثل پانی عام ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہ کہ جیسے ہی آواز لگائیں گے امام تو ہر انسان لبیک کہے گا. کیا کہے گا؟ لبیک. اب لوگوں کو یہ بھی بات نہیں ہضم ہوئی, اب یہ کیسی بات ہے کہ گود کے بچے بھی لبیک کہہ کے بھاگنے لگیں گے. بڑی توجہ سنیے گا, قسم بخدا جملہ ان مجلسوں کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کیا مرحلہ ہے کہ گود کے بچے بھی بھاگنے لگیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم صرف ان سے اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ دنیا اٹھاؤ تمہیں ہر شے ممکن نظر آنے لگے گی. تاریخ دنیا کیا ہے؟ کہ ایران کے ایک ادنا سے آیت اللہ نے آواز لگائی تھی انقلاب پیدا کرنے کے لیے. تو تاریخ انسانیت نے لکھا کہ ادھر خمینی نے آواز لگائی, پوری کی پوری سلطنت اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگنے لگی. ماں اپنے بچوں, ماں جو ہے اپنے گود والے بچوں کو لے کے بھاگ رہی تھی. انسان ان کی آواز میں لبیک کہہ رہا تھا. اما جب عام سے انسان کے اندر اگر تھوڑا سا علم آ جائے اور وہ اپنے معیار کو رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے کچھ مرحلے بیان کر دے تو لوگ اس کے لیے چور در چور بھاگنے لگتے ہیں. تو وہ کل عالمیت کا باپ آ جائے گا. عالمیوں کو بھی باپ ہے, علم رکھنے والوں کا بہترین سرمایہ ہے وہ. اگر وہ امام آ جائے گا تو پھر بعید نہیں ہے کہ لوگ اپنی جگہوں کو چھوڑ کے بھاگیں گے. پھر بچے کو باپ سے اتنی انسیت نہیں ہوگی. اگر انسیت ہوئی تو وہ دنیاوی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے آواز دیا. تو امام کیا ہے ہمارے؟ اور یہ یاد رکھیے گا ہمارے لیے اس وقت کی سب سے عظیم ترین نعمت کا نام ہمارے امام کا موجود ہونا ہے. امام کی صحت و سلامتی کے لیے بلندترین آواز میں صلوات پڑھے گا محمد اللہم صلی علی محمد ہماری زندگیوں کے لیے سب سے بہترین. اب آئیے بہرحال تھوڑا سا آپ لوگ ایسا لگ رہا کہ کھا کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں اس لیے اس طریقے سے کریں, لیکن ہم آپ کو اس طریقے سے جو ہے انشاءاللہ سنانا پسند کریں گے کہ جب آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ صاحب ہم کھا کے بیٹھے ہیں یا ہم کھلا کے بیٹھے ہیں. ہم دیکھیے بغیر کھائے اسی لیے آتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کہیں تو آپ یہ کہیں مولانا آپ بھی تو ویسے ہی ہیں. تو میں اگر بغیر کھائے اتنی طاقت لگا سکتا ہوں تو کم از کم آپ کھا کے اتنا تو کہہ سکتے ہو. اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب آپ کہیے بات تبھی مجھے اچھا لگے گا, لیکن ہاں اگر سمجھ میں آ جائے تو ان زبانوں کا کھولنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے.
ہم نے دنیا کے اسی معیار میں دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جب لوگ امیر المومنین کے پاس آتے تھے اور آ کے جاتے تھے تو یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ آج ہم نے ایک معجزہ دیکھا، آج ہم نے دوسرا معجزہ دیکھا، آج ہم نے تیسرا معجزہ دیکھا، تو ہر معجزے کو بیان کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب جو ہے دیکھ کے چلے جاتے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا مان جاتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی منزلیں بڑھ جاتی تھی، کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے نہیں صاحب یہی سب کچھ ہے۔ اچھا دیکھ کے کیا جاتے تھے کہ قبرستان میں گئے، ادھر آواز لگایا، ادھر لبیک کی آوازیں آنے لگی، کہ مردے اٹھ کے سلام کرنے لگے۔ اور یہ ساری باتیں لوگ دیکھنے کے بعد تعجب نہیں کرتے تھے، اس لیے تعجب نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ علی کے ثقافت سے واقف تھے، وہ علی کے ریاض سے واقف تھے، وہ علی کے منطقت سے واقف تھے۔ تو پتہ یہ چلا انسانیت کے لیے کہ اگر علی کی بات آ جائے تو گونگا بھی بولنے سے قاصر نہیں ہوتا ہے۔ تو کم سے کم زندے کو تو اس بات کا حق ہے کہ صاحب ابھی دنیا کے سامنے ہم زندہ۔ اب میں آپ کو دیر سماعت کروں کہ آپ کہیں مولانا ہم تو مرتے نہیں، حقیقت میں جب مرتے نہیں ہے تب بھی اگر ہم بول سکتے ہیں تو ابھی تو دنیا کی نظر میں زندہ ہے، اپنی نظر میں بھی زندہ۔ اب تو بولے صاحب، اب تو بولے کہ ہاں ہم نے کچھ جو ہے سنا ہے، یا ہم نے کچھ جو ہے وہ علی کی فضیلت پہ سنا ہے جس کی وجہ سے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ یہ یقیناً نہ میرے جملے میں اتنی طاقت ہے، نہ میری خطابت میں اتنی طاقت ہے، نہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو ہمارے روحوں کو تازہ کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آج صبح بنا کے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جب اپنے کسی عزیز کو دیکھتا ہے، اپنے کسی برادر مومن کو دیکھتا ہے تو مطلب کہتے صاحب ہم نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، اے صاحب ہم فلاں کے آپ فلاں جگہ کے کل پھر بھی دیکھا ہے، کہ جان و پہچان کہاں سے چلی آتی ہے؟ اے مولا یہ تھوڑے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد یہ پہچان کہاں سے ہو جاتی ہے؟ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا پھر بھی کہہ رہے آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگا۔ اے بھائی ذرا اتنا بتاؤ، وہ صاف صاف انکار کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں اور آپ کہہ رہے چہرہ جانا پہچانا لگا ہے۔ ہمیں کہیں تو جا کے پوچھنا پڑے گا اے مولا یہ چہرہ جانا پہچانا لگتا کہاں ہے؟ تو ہمارے امام آگے بڑھ کے آواز دیتے تمہیں نہیں معلوم ہمارے سارے جیوا عالم ارواح میں ایک ساتھ رہے۔ اگر یہ آ جائے اور دنیا میں کہتے صاحب نے آپ کو دیکھا ہے تو تعجب نہ کرنا۔ کیوں تعجب نہ کرنا؟ کہ اس لیے نہ کرنا کہ یہ وہی دیکھے تھے، یہاں آ کے اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک خراب بھلے محمد تصدیق کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے بھی تصدیق کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آمادہ ہے سننے کے لیے۔ اب آئیے، میں نے کل یہاں سے چھوڑا تھا اور جس بات کے چلے کہ آج میں ایک بات اور آپ کی دل تک سماعت کرتا کروں کہ میں عشرے کا آغاز نہیں کر رہا ہوں آج، کیونکہ چاند رات ہے اس لیے استقبال ماہ اذا کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ عشرے کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا ایک بہترین ٹاپک کے ذریعے سے۔ اگر آپ لوگ یہ بھی نہ پوچھیں کہ صاحب ٹاپک کیا ہے، کل ہی بتاؤں گا، پہلے بتا دوں گا۔ کبھی یہ نہ ہو مولانا ابھی بتائیے اس کے بعد سے گھنٹہ کرے، کل یہ نہیں، کل ہی بتاؤں گا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں گے تو کرم ہے اس پروردگار کی کہ میں وہیں سے آپ کی باتوں کو متصل کر دوں گا انشاءاللہ، اتنی طاقت رکھتا ہوں۔ بہرحال آج کیا ہے؟ استقبال ماہ۔ کل ہم نے جو مجلس کیا وہ صرف اور صرف امام حسین کی یاد تھی، جو تازہ کر رہے۔ اتنے سال سے مجلسیں ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور کوئی اعتراض کبھی زندگی میں کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری مجلسیں ہماری زندگی کی علامت ہے، عزاداری ہماری پہچان ہے۔ ہم اس وقت مر جائیں گے جب ہم عزاداری کے نام سے باہر آ جائیں گے، اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک عزادار رہیں گے۔ یہ بات اپنے دماغوں میں اتار کے رکھیے کہ جب تک آپ حسین کے اس فرش اعلیٰ سے منجمد رہیں گے، جب تک آپ حسین کے فرش اعلیٰ سے ملے ہوئے رہیں گے، آپ بھی پہچانے جائیں گے، آپ کے صفات بھی پہچانے جائیں گے۔ اور جس دن آپ نے اس سے کنارہ کشی اختیار کیا، صاحب ہمیں تو بہت کام تھا اس لیے مجلس میں نہیں آ سکے، کریے کام، نہیں کریے کام، اتنا کریے کہ اللہ آپ کو دولت دنیا سے نواز دے، لیکن یاد رکھنا اگر حسین نے نہ چاہا نا تو ایک لمحے میں برباد ہو کے رہ جائے گا۔ کر لیجیے کام، دکانیں کھول لیجیے
اور جو ہے جا کے جو ہے وہاں پر بہترین دھندا اور بزنس کرائیے، لیکن اگر حسین نے نہ چاہا تو یاد رکھیے کہ وہ لمحے بھر کی جو ہے نہیں، بلکہ ہم اس لمحے کو بھی نہ کہیں، لمحہ بھی شاید تھوڑا زیادہ ہو جائے، یہاں صرف اور صرف کن ہوا وہاں فیکون ہو جائے گا، یہاں کا کن وہاں فیکون ختم۔ تو آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ کیا ہے یہ فرش ادا؟ کیا ہے یہ فرش ادا جہاں ہم لوگ جو ہے بڑے ہی ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں؟ اب سنیے کیا ہے یہ فرش ادا۔ میں نے قرآن کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے اس کا ترجمہ آپ کی ذہن سماعت کرتا چلو۔ اللہ نے سورہ حج کی 32ویں آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو اجاگر کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، تو یہ کیا عمل ہے جانتے ہیں کہ یہ تقوی ہے جو دلوں کا ہے۔ یہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو برقرار رکھتے ہیں یا ہماری نشانیوں سے متصل رہتے ہیں، یہ لوگ متقی لوگ ہیں۔ اب ہمیں تلاش تو کرنا پڑے گی کہ اللہ کی نشانی کیا ہے، اللہ نے کیا کیا ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کون سی نعمتیں عطا کیا ہے۔ تو آئیے ساری باتوں کو روکتے ہوئے آپ کی زیر سماعت کروں میں کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت کیا نوازا ہے، اور فخر کرنا ہر ایک شیعہ اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت نوازا ہے، اتنی بڑی نعمت سے عطا کیا ہے، اتنی بڑی نعمت عطا کیا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ولایت امیر المومنین ہے۔ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں خربوں اربوں نیلوں شنکھوں سجدے بجا لا کے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ بھی اگر کہہ سکو اے پروردگار حق ادا ہو گیا، تو اللہ کی جانب سے آواز آئے گا تمہاری ایسی نہ جانے کتنی زندگیاں قربان علی کی ولایت کے ایک طرف کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ نعمت عظیمہ، اور اسی نعمت کی وجہ سے آج ہم فرض ادا پہ بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا بات، آپ نے سنا ہوگا جملہ، میں پھر سے سنا دوں، اگر غدیر بھلایا نہ گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔ یہ بات علل اعلان ہے اور ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے چھپی ہوئی نہیں۔ اگر غدیر بھلائی نہ گئی ہوتی تو کربلا نہ ہوتی، اس لیے کہ غدیر میں اللہ نے اپنے حبیب سے اس اہم ترین پیغام کو کہلوایا تھا جس نے اپنے رسول کو بھی اسے اس معیار پہ کھڑا کر دیا تھا کہ اگر یہ نہ کیا تو بس ٹھیک ہے۔ کہیے آپ صحابہ اور رسول کا احترام نہیں کرتے، صحابہ اور رسول کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ نے اس سے پہلے جب بھی رسول کو آواز لگائی یا ایھا المدثر، اے میرے مدثر نبی، مزمل، اے میرے مزمل نبی، طٰہٰ، یاسین، حکیم، شفیع، اے پروردگار تو بڑے اچھے اچھے القاب سے نوازا، کہا میرا پیارا نبی ہے، کہا بالکل۔ اور جہاں مرحلہ آیا یا ایھا الرسول بلغ، پروردگار تم نے تو سب کچھ بلا دیا۔ ابھی تک تو سارے مرحلے میں مزمل، مدثر، اچھا یہ کیا نام تھے؟ نام تھے رسول کے، یہ القاب تھے۔ کیا تھے؟ القاب تھے۔ آپ بھی تھوڑا بولیے تو ہم کو اور ہمت آئے۔ کیا تھے؟ القاب تھے، نام نہیں تھے۔ نام کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ۔ اچھا پروردگار محمد کہے گا پکارے گا نہیں، نام بھی نہیں، نام بھی نہیں، کیا پھر کیا کہے گا؟ کہ میں رسول کہوں گا۔ کہا کیوں رسول کہے گا؟ کہ مرحلہ ایسا ہے کہ اب مجھے ان کے صفات بتانے پڑیں گے۔ کون ہے یہ؟ کہ یہ ہے رسول۔ اے میرے رسول، آپ رسول ہیں۔ اے پروردگار محمد بھولے نہیں ہے کہ میں رسول ہوں؟ کہ نہیں، میں اتنا ہمت سے دے رہا ہوں کہ پہلے یاد دلانا پڑے گا۔ مولانا نماز پڑھانا ہے، آپ نے ایک مرتبہ کہا میں نے سن لیا، سنا کر دیا، دوسری مرتبہ کہا سنا کر دیا، لیکن تیسری مرتبہ آپ کہیں گے مولانا آپ ہی کو نماز پڑھانا ہے، یہ مولانا کیوں کہہ رہے؟ سمر عباس کہو نا صاحب، سمر عباس نماز پڑھو۔ کہ نہیں، سمر عباس ان کا نام ہے لیکن ان کی صفت لے کے بتا رہا ہو کہ نماز یہی پڑھائیں گے، اس لیے کہ یہ مولانا ہے۔ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو خاموش نہ رہیے گا۔ یہ کون ہے؟ کہ مولانا ہے۔ ان کے صفات یہ ہے کہ اب جب یہ مولانا بن چکے ہیں تو انہیں نماز پڑھانی پڑے گی، انہیں مجلس پڑھنی پڑے گی، انہیں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیوں صاحب کہ یہ مولانا ہے۔ اے پروردگار
صاحب یہ کون ہے؟ کہ رسول، یا رسول بلے پہنچائیے. میں واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو، آپ کہیں مولانا غدیر پڑھنے غدیر نہیں پڑھنا. جیسے یہ بھی نہ سوچیے گا کہ صاحب غدیر بار بار پڑھی نہیں جائے گی. نہیں، غدیر بار بار پڑھی جائے گی تبھی تو ہم دنیا کو بتا پائیں گے کہ اگر ہم اپنے حسین کے نام پہ رونا جانتے ہیں تو غدیریوں کے نام پہ مرتبہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت دکھانا بھی جانتے ہیں. یہ نہ سوچے گا نہیں صاحب رونے ہی جانتے ہیں کہ تو کچھ بھی ہو جائے رونے. نہیں، رونے نہیں لگتے ہیں، ہم دونوں سے نہ جانتے. کیا کہا رسول؟ کیا پیغام پہنچانا؟ کب وہ پیغام پہنچائیے جس کے بارے میں ڈسکس ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ سارا کا سارا مرحلہ کیا ہے؟ طے ہو چکا ہے. اگر رسول آئے کب؟ سنے کا منفی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو رسول خاموشی تھے، کچھ بولتے ہی نہیں تھے. 30 عام الفیل کو امیر المومنین آ گئے، کب بولنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا. اس کے بعد کبھی قرآن بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا. اچھا قرآن میں کہیں ایسا لکھا گیا کہ آپ کو ایسا کجاوے کا منبر بنانا ہے اور اس کے بعد ہم کو تو مولا کہنا ہے؟ کہیں لکھا قرآن میں؟ اگر لکھا گیا ہوتا تو قرآن ہو جاتے. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہ سنے میرے عزیزو. میں کل جس معیار پہ چھوڑ کے گیا تھا میں آج دیکھ رہا ہوں اس سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن کل کا معیار نہیں آ رہا. میں کوشش کر رہا ہوں، میری محنتوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. کیا مرحلہ ہے؟ کہیں بتا دیا ہوتا، کل کہیں نہیں آیا. کہیں ایک لمحے کے لیے یہ بات نہیں لکھی گئی قرآن میں کہ نہیں صاحب آپ کو یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور ایسے کچھ نہیں. سیدھے کے آیا پیغام ہو گیا. اور کیا پیغام کیا گیا؟ رسول بلغ، پہنچائیے وہ پیغام. اے پروردگار اتنا بڑا مرحلہ ہے، بتا تو صحیح کہ کیا پہنچانا ہے. اے پروردگار بتا تو صحیح پہنچانا کیا ہے. تو آگے آواز دے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہی جو تیرے رب کی طرف سے. اے پروردگار یہاں آئے ہوئے ابھی اتنا سال ہوا، کچھ سال تو خاموشی میں گزر گیا، اب جب مرحلہ اس بات کا آیا کہ بولوں لوگ سنے تو تو کہہ رہا پہنچا. مرحلہ کیا ہے؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مسلمان چیخ مار کے مر جائے کہ ہمارے نبی کو 40 برس کے بعد نبی بنایا گیا. اما مرحلہ یہ نہیں تھا اللہ بتلانا چاہتا تھا، یہ اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا. اگر نبی نہ ہوتے تو یہ اتنی بڑی میٹنگ ہوئی کہاں؟ اما دنیا کو عام سے انسان کو خلیفہ بنانا ہوا تو اس نے پورا کا پورا شورا اکٹھا کر لیا. تب جا کے پتا چلا سرفراز صاحب خلیفہ ہے. یہاں تو کائنات کو سب سے بڑا امیر دینا تھا. ایک پروردگار کوئی تو میٹنگ وٹنگ ایسی کیا ہوتا، کم سے کم اہل بیت کو ہی شامل کر کے کیا ہوتا، نسل کو بلایا ہوتا. نہیں نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، سیدھے پیغام. اور وہ بھی ایسے پیغام جو حکم کی طرح سے. میں تو ہوتا ایک مدت پوچھتا صاحب بتائیے صحیح کہنا کیا ہے، میں بھول گیا ہوں. لیکن یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ نفس آ جائے تو نبی نبی نہیں ہے. ہمارے ہاں ناقص کبھی نبی نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑا سا جاگو میرے عزیزو، اللہ اکبر میں ہمارا ناقص کبھی نبی نہیں ہوتا. تو کیا پہنچائے گا وہی. اب آئیے پتا کریں کہ نبی کب سے ہے. نبی کب سے؟ کون تاریخ ہمیں بتائے گی کہ نبی کب سے ہے؟ تاریخوں کو چھاننا شروع کیا، کہیں نہیں ملا. نبی کب سے ہے؟ کہیں نہیں ملا. نبی کب سے ہے؟ ایک جگہ ہمیں نبی کب سے یہ تو نہیں ملا، لیکن ہاں ایک جگہ نبی کے وسیع کی جو ہے، نبی کے وسیع کی جو ہے وہ عمر کا پتہ چل گیا. تو کیسے پتہ چلا صاحب آپ کو؟ تو ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کی بارگاہ میں ایک مقبول جو ہے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. میں واقعہ صرف اور صرف بات کو واضح کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، نہیں تو میرا قسم بخدا کوئی جو ہے انٹرسٹ نہیں ہے اس بات کو واقعہ سنانے میں، کیونکہ میرا پورا مرحلہ الگ ہو رہا ہے. بات کو سمیٹ کے میں اس مرحلے میں جانا چاہتا ہوں. مقبول فرشتہ. تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ یا رسول اللہ میں جبریل ہوں. یا رسول اللہ میں جبریل ہوں. ٹھیک ہے.
ابھی یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اتنے میں کیا دیکھا کہ کوئی والدہ جو ہے خانہ ہوا، فوراً جناب جبریل اٹھ گئے. رسول نے پوچھا یہ کس کے لیے اٹھے؟ کہا دیکھ نہیں نا ہمارے استاد آ رہے ہیں. اب تو جاگ جاؤ میرے عزیزو، کون آ رہے ہیں؟ ہمارے استاد آ رہے ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے تمہیں پڑھایا کب؟ انہوں نے تمہیں پڑھایا کب؟ کہ یا رسول اللہ یہ نہ پوچھئے، انہوں نے تمہیں پڑھایا کب؟ کہ نہیں بتاؤ تو صحیح کب پڑھایا؟ کہ جب مجھے اللہ نے خلق کیا، جیسے ہی خلق کیا، جہاں میں نے آنکھوں کو کھولا فوراً سوال ہوا بتا من انتا و من انا، بتا تو صحیح تو کون ہے کہ میں کون ہوں. اب یہاں اللہ کا سوال، میں ابھی آیا ہوں، وقت ہے، میں دور سے سفر کر کے آؤں، اس کے بعد آپ آتے ہی ابھی بیٹھا ہوں، یہ بتاؤ وہ بتا مجھے کہا رہے بھائی ابھی آیا ہوں، تھوڑا سمجھ تو لینے دو یہاں ماجرا کیا ہے، ماحول کیا ہے. لوگ کہہ رہے تب پھر پوچھو. نہیں یہاں ادھر آیا ادھر پوچھ لیا. روایت بتلاتی ہے کہ جبریل نے کہا میں لرزے میں تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نور کا پردہ ہٹا، ایک نور کا پردہ ہٹا، اور ادھر پردہ ہٹا، ادھر شخص جو ہے نورانی داخل ہوا، اور اس پردہ میری طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے اے جبریل کہتا کیوں نہیں ہے، جبریل کہتا کیوں نہیں ہے انت رب الجمیل وانا عبد الذلیل. اے جبریل کہتا کیوں نہیں ہے تو رب جمیل جمیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں. یہ پہلا مرحلہ تھا جب میرے استاد نے مجھے پڑھایا تھا. نہیں میں بڑی آہستہ سے کہہ رہا ہوں، یہ پہلا مرحلہ تھا جب میرے استاد نے مجھے پڑھایا تھا. کہ جانتے اس کے بعد مجھے کیا ڈگری ملی، کہ تمہیں کیا ڈگری ملی، کہ ان سے پڑھنے کے بعد مجھے تمام علم عطا کیا کہ اللہ نے مجھے ملائکہ کا سردار بنا دیا. بات پوری نہیں ہوئی، بات ابھی پوری نہیں ہوئی. مرحلہ کیا دکھانا ہے، عمر دکھانا ہے، کب سے ہے آپ کا. اس کے بعد کیا ہوا جبریل، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی. اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنے سال ہوا تم؟ اب ہے تاریخی جملہ اور آپ کا اپنا سننا، مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے لیکن اپنی ساری توانائی لگا رہا ہوں. کتنے سال ہوا تم؟ کہ یا رسول اللہ عمر تو نہیں معلوم ہے، لیکن ہاں اتنا معلوم ہے. کہ کتنا معلوم ہے؟ کہ ایک ستارہ آسمان میں 30,000 سال مرتبہ، 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے. میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. جانے قربان مولی کی ذات کے اوپر کہ میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. کہ اچھا تم نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا؟ کہ ہاں رسول اللہ. کہ اگر پھر سے دیکھو گے تو پہچان لو گے. مجھے صرف نبی کے وسیع کی عمر بتانا ہے، اس کے بعد آپ اندازہ لگانا کہ نبی کتنے سال کا ہوگا. کہ اگر اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے. کہ ہاں کہ ادھر اللہ کے رسول کا سوال تھا، ادھر جبریل نے کہا ہاں، ادھر فوراً امیر کائنات کی طرف رسول متوجہ ہوئے. کہے علی ذرا اپنا امامہ تھوڑا اٹھاؤ تو صحیح. ادھر امیر المومنین نے امامے کو اٹھایا، پیشانی کا نور ساتھ ہوا. جبریل اپنی جناب
حیدری یار کتنے مرتبہ دیکھا 30,000 سال. اب اگر نبی کے وسیع کی عمر اتنی ہے کہ جبرائیل نے بھی انہیں 30,000 سال مرتبہ دیکھا ہو تو نبی کب سے میں بڑی آہستہ سے جو کہہ دیا آپ لوگوں نے بھی ویسے ہی بس ٹہلاتے ہوئے سنیے. نہیں صاحب ٹہلاتے ہوئے نہ سنیے. یہاں آنے کے بعد جگر کلیجہ ہاتھ پیر سب اٹھا کے رکھ دینا پڑتا ہے. اب آپ کی امت ہوتی ہے, آپ جتنا نیچے سے ہمت دیتے جاتے اتنا ہی یہاں پر چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنی طاقت آتی جاتی ہے. تو مرحلہ کیا تھا کہ 30,000 سال. اب جب آپ یہ سمجھیے کہ جب اللہ کے رسول کی عمر اتنی ہوگی تو کہیں نہ کہیں تو اللہ نے یہ پیغام پہنچا دیا ہوگا. میٹنگ ہو گئی ہوگی کہ صاحب آپ کو یہ عظیم مرحلہ طے کرنا. ہمارے لیے کیا بڑی نعمت ہوئی؟ سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے, میں نے کیا پڑھا؟ اللہ کی نشانی. تو اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے رسول کا وسیع. سب سے بڑی نشانی اللہ نے اپنی طرف سے کتاب بھی بھیج دیا. اور دیکھو جیسے میرے رسول کا وسیع ہے ویسی یہ کتاب ہے. العلی مال قرآن القرآن مال علی. جدا جدا نہ سمجھو. ایک نشانی کے لیے ایک نشانی اور بھی. اچھا میں ان نشانیوں کو گنانے بیٹھوں گا تو میرا آشرا صرف نشانیوں کو گنانے نہیں جائے, لیکن بات آج ہی تمام کرنا, اس لیے سب کچھ چھوڑ کے سیدھے لائن دھوری تو کرنا. کہا جائے کہ اگر میں اس وقت بلیٹ ٹرین چلا رہا ہوں, آپ اس وقت مودی صاحب چاہے کبھی بھی جائیں گے لیکن میں آج ہی چلا رہا ہوں, اس لیے مجھے بلیٹ ٹرین نہیں چلانی ہوگی تو میں جلدی سے پہنچ جاؤں. پہلا کیا مرحلہ ہے؟ نشان. یہ کیا ہے جہاں پہ یہ کس کی عطا کرتا ہے؟ صلوات پڑھیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شان کے اوپر. اللہ صلی علی محمد. اور شاید میں صرف 2 مصرع سنا رہا ہوں, آپ سمجھ جائیے کہ اس شہزادی کی فضیلت کیا ہے کہ جب بھی مجلس میں آؤ تو پہلے کہو, جب بھی مجلس میں آؤ تو پہلے کہو بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام. اس لیے کہ یہ شہزادی زینب کی عطا ہے, یہ ہے فرش عطا. یہ بھی ہے کیا نشانی؟ وہ نشانی. آئیے میں نے کل مجلس میں ذکر کیا تھا کہ میں کچھ آیت اللہ کی زندگیوں کو بھی آپ سے گزارتے ہوئے لے کے جاؤں گا تاکہ آپ احساس کر سکیں کہ اللہ نے آیت اللہ کو بھی عطا کر کے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ, ان کے درجات میں بلندی کے لیے صلوات پڑھتی ہے محمد وآل محمد. آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ نے اس چیز کو بیان کرا کہ جب بھی مجلس میں جاؤ نا تو یہ نہ سوچو کہ مجلس میں جا رہا ہوں, یہ نہ سوچو کہ مجلس میں جا رہا ہوں. کہا جا کہاں رہے, جا کہاں رہے ہیں؟ کہ جب بھی مجلس میں جاؤ تو یہ نہ سوچو کہ مجلس میں جا رہا ہوں. کہا کہ جا کہاں رہے ہیں؟ کہ یہ سوچ کے جاؤ کہ کربلا جا رہا ہوں. بڑا قیمتی دلہ کا قسم خدا. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا. کہاں؟ کربلا. مجلس میں کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا. تم کربلا جا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ صاحب کربلا جا رہے ہیں, یہ تو مجلس ہے. یہ ہے مجلس. تو مجلس بیان کس کے لیے؟ کہ کربلا کی ساری تاریخیں بیان کی جاتی ہیں. کہ کربلا میں کون تھا؟ کہ حسین تھے. کہ دوسری طرف کون تھا؟ کہ یزید تھا. کہ ادھر کون تھا؟ کہ اصحاب حسین تھے. اور دوسری طرف کون تھا؟ کہ غلاظتوں کا معیار تھا. کہ ادھر کون تھا؟ کہ عباس جیسا بھائی تھا. کہ ادھر کون تھا؟ کلیدگی تھی. کہ ادھر کون تھا؟ کہ علی اکبر جیسا بیٹا تھا. کہ ادھر کون تھا؟ گناہوں کا مجموعہ تھا. کہ ادھر کون تھا؟ علی اصغر جیسا بیٹا تھا. کہ ادھر کون تھا؟ کہ جہاں نجاستیں جمع ہو جائے وہ مرحلہ تھا. یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ کربلا میں تھی. ٹھیک ہی نہیں تھی. لیکن آج ہے کیا کربلا؟ ارض دنیا کے لیے جنت ہے کربلا. کچھ تو سمجھے قسم خدا. ارض دنیا کے لیے جنت کیا ہے؟
بتائیے کہ کربلا میں آتا کون کون ہے؟ اپنے معیار اور منزلت کو فراموش نہ کریے گا. اس لیے آج کی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں. نہیں تو میں قسم خدا آج ارادہ کیا تھا کہ اپنے عاشر کا آغاز کر دوں گا, لیکن 10 دن 12 دن جب تک اس فرش ادا پہ آپ آ کے بیٹھیں گے, ہماری ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, تو قسم خدا آپ کچھ نہ کچھ ہر روز یہاں سے لے کے اٹھیں گے, کیونکہ آپ کو فرش ادا کی اہمیت پتہ چل جائے گی. فرش ادا کی اہمیت کیا ہے, فرش ادا کا معیار کیا ہے, فرش ادا کی بلندی کیا ہے. ہماری اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی امیر کے یا کسی نامی گرامی شخصیت کے بغل میں بیٹھ جائیں. نہیں بیٹھ سکتے. آپ کہتے نہیں صاحب وہ ہمارے دوست ہیں. نہیں, دوست وقت نہیں گنا جاتا. دوست وہیں تک رہتا ہے جہاں تک معیار ہوتا ہے. نہیں بیٹھ سکتے. اپنے معیار کو فراموش نہ کریے گا, اپنی منزلت کو بھولیے گا نہیں. اپنے معیار کو فراموش نہ کریے گا, اپنی منزلت کو بھولیے گا نہیں. تاریخ گواہ ہے, جملے لکھنے والے گواہ ہے, روایت لکھنے والے گواہ ہے. کا ادھر ارادہ ہوتا نہیں ہے کہ آج ہم اپنے گھر میں اپنے رضا خانے میں فرش مجید بچھائیں گے. ادھر ارادہ ہوا نہیں. کوئی آئے یا نہ آئے, شہزادی زہرا سب سے پہلے. مت آوا کیا بگڑ جائے گا اس بیوی کا, مت آوا کیا بگڑ جائے گا اس شہزادی کا. لیکن سب سے پہلے اگر کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو اسے زہرا کہتے ہیں. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ کو بڑی شخصیت کے ساتھ فوٹو کھچانا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ تھوڑا سا چاہتا ہوں مجھے نہیں ملے گا یہ معیار, نہیں ملے گا یہ فضیلت. دنیا میں پیسے پانی کی طرح لٹانے کے بعد بھی قسم خدا اگر یہ معیار حاصل کر لو تو دل سے خطابت چھوڑ دوں گا. اس لیے کہ یہ معیار وہ ہے جو پیسوں پہ دوڑا نہیں چاہتا. یہ معیار وہ ہے جو ہمیں غریب دے کے پورا نہیں چاہتا ہے, بلکہ جب بھی سب سے عزائے حسین ملتا ہے تو امیر بھی بیٹھتا ہے, غریب بھی بیٹھتا ہے, مسکین بھی بیٹھتا ہے. اور جب یہاں آ جائے نا تو میں اپنے نوکر کو نوکر نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ جو بھی یہاں بیٹھ کے میرے برابر میں ہو جائے. اللہ اکبر. کون ہو جاتا ہے؟ میرے برابر میں ہو جاتا ہے. کون سے نوکر نہیں کہہ سکتا. میری مجلس کے باہر تھا کہ یہ صاحب میرے دکان پہ کام کرتا ہے, لیکن جب یہاں بیٹھ جائے تو کہ میرے برابر ہے. جو میرے برابر ہے کہہ سمجھو کہ میری بھی ساتھ اتنی نہیں ہے جتنا حسین کی ہے. اگر حسین اپنی بارگاہ میں بٹھائیں گے اسے اپنے برابر کر لے تو میری اوقات. سلوات سلوات بھیجا محمد کچھ ہماری ہے کچھ اس سلسلے میں کہنا. قسم بخدا زندگیاں قربان جائیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم فرش اعلیٰ جیسی نعمت کو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. آگے سنیے. اچھا آپ آتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے آپ آئیں نا, کوئی مسئلہ نہیں. آتا کون کون ہے؟ ملک آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, 1,24,000 نبی آتے ہیں, ائمہ معصومین آتے ہیں, شہادہ معصومین جیسی شخصیتیں آتی ہیں. کون آتا ہے؟ اتنے لوگ آتے ہیں. کس کے یہاں آتے ہیں؟ کہ یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب امیروں کے گھر پہ بچھا یا غریبوں کے گھر پہ. یہ نہیں دیکھتے کہ فرش میدان میں بچھا ہے یا بند کمرے میں بچھا. یہ نہیں دیکھتے کہ پیسہ خرچ کرنے والے کے یہاں بچھا یا غریب پانی پلانے والے کے یہاں بچھا. جہاں بھی بچھا بس وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں بچھا, یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کس کی برف میں بچھا ہے. یہ حسین کے نام پہ بچھا ہے تو اب نبیوں کو آنا پڑے گا, اولو کو آنا پڑے گا, رسول کو آنا پڑے گا. اور یہی نہیں صاحب کہ آتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دستے ادب جوڑ کے اجازت لینی پڑتی ہے. پروردگار اجازت دے, ہم جانا چاہتے ہیں. کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں. کہ کیوں تمہیں جنت عطا کر دیا, اتنا بڑا معیار عطا کر دیا, پھر بھی تم جنت چھوڑ کے یہاں آنا چاہتے ہو, پھر بھی تم جنت چھوڑ کے یہاں آنا چاہتے ہو. جملہ دے رہا ہوں رائے گا نہ جانے پائے. قسم ہے پروردگار کی کہ جس نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ فرشتے ملک سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہیں. رہنے والے کہاں؟ کہ جنت کے رہنے والے. آتے کہاں ہیں؟ کہ انسانوں کے درمیان آ جاتے ہیں, فرش اعلیٰ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں.
بتائیے آپ اگر کسی کے گھر پہ جائیں اور گھر کا مالک ہی گھر میں نہ ہو تو آپ آ کے کیا کہتے صاحب سب کچھ تو تھا لیکن رونق نہیں تھی. اللہ اکبر کا سب کچھ تو تھا, کا اچھا گھر تھا, اچھا بیڈ روم تھا, اچھا ہال تھا, اچھا یہ تھا, لیکن صاحب رونق نہیں تھی. کیوں رونق نہیں تھی؟ کا مالک خانہ گھر میں نہیں تھا. اللہ اکبر, مالک خانہ گھر میں نہیں تھا, اس لیے رونق نہیں تھی. ملائکہ چھوڑ کے جنت کو یہاں آ کے کہتے مالک خانہ یہاں ہے, یہاں کون ہے؟ مالک خانہ یہاں ہے. شہزادی جو مالک جنت وہ یہاں ہے, وہاں رونق نہیں ہے. پتا چلا نا جنت اس وقت تک بے رونق ہے جب تک حسین اور حسین کے ادادار نہ چلے جائے. اب آپ کہیں ایسا کیوں کہہ رہے؟ اسی شہزادی میں دعا کیا کرے میرا نا بابا, جب تک میرے حسین کا ایک ایک چاہنے والا جنت میں نہ چلا جائے نا, زہرا جنت میں قدم رکھنے والی نہیں ہے. یہ ہے دنیا کہ جہاں پر ہم نے کیا ڈھونڈا اپنی جنت, بہترین مقام, بہترین منزل. ہمیں یہاں آنے کے بعد جنت یاد آتی ہے, کربلا جانے کے بعد جنت یاد آتی ہے. کیوں نہیں آتی بھائی؟ کیا آپ کو جنت مل گئی؟ جنت مل گئی آپ کو. اتنے سارے لوگ کہتے تھا نماز کیوں پڑھتے کا جنت کے لیے, تو روزہ کیوں رکھتے کا جنت کے لیے, حج کیوں کرتے کا جنت کے لیے, زکات کیوں کرتے جنت کے لیے. کہ بھائی یہ جنت دکھتی کیسی ہے؟ بتاؤ تو صحیح. ہم اگر کہیں کہ ہمارا امام پردے قائم میں زندہ ہے تو دکھتا کہاں ہے کہ ہم مانے؟ جملہ دے رہا ہوں کہ دکھتا کہاں ہے کہ ہم مانے. تو بتاؤ تو صحیح جنت دکھتی کہاں ہے؟ کس نے دکھایا تمہیں جنت؟ جیسے ہی ہم نے یہ سوال کیا کہ جنت دکھتی کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ہی بتا دیے جنت دکھتی کیسی ہے. جنت دکھتی کیسی ہے؟ ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے فخر سے کہتے ہیں ہم نے جنت دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ کربلا میں جا کے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں. اس باتوں کے لوگ پتا نہیں کیا سن رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن اس بات کی تمنا ضرور کروں گا کہ جس طریقے سے آپ ہاتھ ایسے باندھ کے بیٹھے ہاتھوں کو بلند کریے, تو اس لیے کہ یہاں پر مالک جنت کا مرحلہ ہے. تاریخ نے لکھا کہ جب بھی عزادار جنت میں داخل کیا جائے گا تو ہر عزادار اپنے عزادار بھائیوں کو دیکھ کے کہے گا ہم اس مقام پہ آئے ہیں, ہم اسے یہ لوگوں نے جنت دیکھی کہاں ہے, کہاں سے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے, کہاں دیکھا ہے. تو ہر عزادار چھین کے کہے گا وہاں دیکھا ہے جہاں حسین رہتا. صلوات پڑھے محمد. ہم اگر کہیں تو یقین ہوگا ہم نے جنت دیکھا ہے, ایک جنت تو آج کربلا میں. پھر میں نے اپنی مجلس کا پہلا جو لایا نہیں جو آغائے بہجت نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ کہاں جاتے ہو؟ کربلا جاتے ہو. کربلا کیا ہے؟ جنت. تو اب یہاں بھی جنت بنانی پڑے گی. توجہ سنیے گا, 4 مصرے آپ کی دل سماعت کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ سمجھ جائیے گا کہ یقیناً یہ آغائے بہجت نے اس مرحلے کو کیوں کہا کہ کربلا جا دو. کربلا جنت, کربلا جنت. دیگ سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. توجہ سنیے گا, پوری مجلس کا محاصل دے رہا ہوں. دیگ سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں, دیگ سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. اے میرے شبیر تیری جان پہ ہم مر جاتے ہیں. ہماری جانیں قربان حسین کی ذات کے اوپر, ہماری جانیں قربان. دیگ سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. اے میرے شبیر تیری جان پہ ہم مر جاتے ہیں. اور جلدت کرتا ہے کہ چلو خواب میں جنت دیکھے, ہم رضا خانے کی تحریف پہ سو جائے. صلوات پڑھے محمد.
दी के सुल्तान तेरी याद में खो जाते। क्यों खो रहे हो? इसलिए कि हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, ता क़यामत जिंदा है। हुसैन न कल मरा था, न आज मरा है, न ता क़यामत मरेगा। और उसकी सबसे बड़ी जीतती जागती मिसाल आप सब हैं, यज़दार है उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल। इसलिए कि यजीदियत ने हुसैनियत को सिर्फ कत्ल करना नहीं चाहा था, चाहा ये था कि हुसैन का नाम ना लिया जाए। दुनिया 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 यजीद के नाम पर उतना जीना नहीं चाहती है जितने लोग हुसैन के नाम पर मरना चाहे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। क्या मरहला है? थके तो नहीं है? थके तो नहीं है? हाँ, आप देखिए बिल्कुल बगैर शर्माए बोलिएगा। मैं जैसे बगैर शर्माए सब बोल देता हूँ, देखिए भाई मेरी बात को कोई बुरा न मानेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है एक खतीब ही नहीं हूँ, मैं इस जगह का एक अगर कहा जाए तो कॉमन पर्सन भी हूँ। मैं यहाँ पर आप सबसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आप सब हमारे कोई कहीं न कहीं से हमारे भाई हैं, तो इसलिए आप लोगों से दिली ताल्लुक है। तो आप लोग मेरी बात को बुरा न मानिएगा। दूसरी बात, अगर मानिएगा तो भी यहीं देगी जाएगी, बाहर न करिएगा। हाँ, सारी बातें यहीं देगी जाएगी। क्यों? इसलिए कि जो मैं दे रहा हूँ सब यहीं दे रहा हूँ, बाहर में अलग नहीं दूंगा। बात हमारे बात है, ये हम मौलाना से मरता है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या मरहला है? का जन्नत, जन्नत ये है जन्नत। जन्नत अच्छी है दुनिया, बोलिए भाई, जन्नत अच्छी, जन्नत अच्छी है कि दुनिया? जन्नत अच्छी है। हम जब इस सदा खाने में आते हैं तो क्या करते हैं? चप्पल पहन के आते हैं, उतार के आते हैं। जुमला दे रहा हूँ कसम खुदा, अगर समझ जाओगे तो घरों तक याद रखोगे। आधा खाने में आते वक्त क्या करते हैं? चप्पल उतार के आते हैं। शादियों में जाए तो इंसान अच्छा अच्छा बूट पहन के जाता है, और फिर ये नहीं देखता कि दूल्हे के स्टेज है, कौन सा स्टेज है, अपने अपना अपना चढ़ा जा रहा। साहब कोई नहीं पूछता है, साहब आप थोड़ा जूता उतार देगा, नहीं नहीं, ये जूता उतारने का मकाम नहीं है। हाय 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 हाय, ये जूता उतारने का मकाम नहीं है। क्यों साहब? ये दुनिया भी है, यहाँ दुनिया में सब चलता है, लेकिन अगर हमें जन्नत में जाना है हमें जूता उतारना पड़ेगा, हमें चप्पल उतारना पड़ेगा। हमें अगर हुसैन के ज़ुल्जना को बोसा देना है तो चप्पल कोसों दूर उतारनी पड़ेगी। अगर हमें अलग उठाना है तो चप्पल कोसों दूर उतारनी पड़ेगी। हमें नंगे पैर जाना पड़ेगा, हमें नंगे पैर अगर खाने में भी जाना है, हमें नंगे पैर हुसैन का अलग भी उठाना है, हमें नंगे पैर हर शय को अंजाम देना है। हर शायर हुसैनी के करीब हम चप्पल लेके नहीं जा सकते। वजह क्या है? क्यों हम चप्पलों के साथ नहीं जाते? क्यों है? क्यों हम चप्पलों के साथ इन मकामात पे नहीं आते? कि मेरे मौला ने, मेरे अमीर ने इरशाद फरमाया, दुनिया मेरी निगाह में मिथले चूता है। कहाँ हो? दुनिया मेरी निगाह में मिथले नालैन है, मिथले चूता है। अब हम दुनिया को बताना चाहते, जब हम यहाँ आते हैं तो दुनिया को नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद हम दुनिया को वहीं छोड़ के आते। दुनिया तेरी औकात यही है, हम जन्नत में जा रहे हैं, हम उस सदा खाने में जा रहे हैं जहाँ जन्नत सिमटी हुई बैठी है, जहाँ जन्नत देख देख के रंज करती है। ये परवरदिगार वो दिन कौन सा आएगा जब ये मजलिस का फर्श यहाँ बिछाया जाएगा? ये परवरदिगार वो दिन कौन सा आएगा जब फर्श अदाए हुसैन यहाँ बिछाया जाएगा? ये परवरदिगार वो दिन कौन सा आएगा जब हमारे घर की मालिका हमारे घर में होंगी? ये मेरे ख्याल से 1 घंटा 10 मिनट हो गया। थके नहीं आप लोग? हाँ, ऐसा बात आपको बताने वाला हूँ।
कहूँ बुरा लगे तो यही कह के डालेगा। हाँ, दूसरा जो बात में मैंने सुना जा रहे हैं वो तो हम कि हमारी मजबूरी के साथ हम भी कह रहे थे कि जाने ले जाने, लेकिन आपको तो समझना चाहिए। इस आधार पर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या मरहला है? नहीं बताता नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ लेकिन अब खत्म। क्या मरहला, ये तकलीफ दे रहा हूँ ताकत। क्या मरहला है, क्या मरहला है? हम अपनी दुनिया को, ए दुनिया तुझ पर लानत हो, अब हम उस मकाम पे जा रहे हैं जहाँ हमारे लिए सलवात है, जहाँ हमारे मियार में बुलंदी है, जहाँ हमें अलग नाम से पहचाना जाता है, जहाँ हमें अलग जगह दी जाती है, जहाँ हमारे मियार में बुलंदी आ जाती है, जहाँ हमारा मियार सिर्फ दुनिया जैसा नहीं होता है बल्कि आलम क्या होता है कि आलम ये है किसी के बगल में मेरा पहला इमाम बैठा है, किसी के बगल में मेरा दूसरा इमाम है, किसी के बगल में मेरा दूसरा इमाम बैठा है, किसी के बगल में नूह बैठा है, किसी के बगल में इस्माईल बैठा है, किसी के बगल में इब्राहीम बैठा है। सब जो है देख देख के कहने है, देखो ये मेरे बगल में है, वो मेरे बगल में है, हम सब एक दूसरे के अगल बगल में है। अब पता चला जो मोहम्मद के चाहने वाले होते हैं वो दूर रह के अगल बगल में आ जाते हैं। मोहम्मद के अगल बगल में आ जाते हैं जो इसलिए जो उसके हुसैन से मुअद्दत है। और अगर मुअद्दत ना हो सोया करिए साहब, सो लीजिए आराम से, जब उठाए जाएंगे तो ना अगल मिलेगा ना बगल मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कौन है साहब, दुनिया जानती है कौन। मैं सिर्फ इतना बयान करना चाह रहा हूँ, अपने मियाँ को समझिए, मैं सिर्फ इतना बयान करना चाह रहा हूँ कि 1400 साल बाद भी अगर कोई हुसैन का हकीकी चाहने वाला हो जाता है ना तो मोहम्मद वो कहीं भी हो आके उसे अपने बगल में ले लेते हैं। कहीं भी हो आके उसे अपने बगल में ले लेते हैं और कहते हैं यहाँ आने के लिए न मदम शर्त है, न दीन शर्त है, न ईमान शर्त है, लेकिन कुछ लोगों का ईमान इतना खरा कि मोहम्मद अपनी बात कर सकता है। सरवार पढ़े बर मोहम्मद वाले इतना खराब ईमान है ना वाला सलामत मिलेगा। यकीनन इतना खराब ईमान साहब कि अगल बगल से दूर की बात वहीं पर बैठे और इजाजत दी जा उठिए और चुपचाप निकलिए यहाँ से, इसलिए कि आपको बैठना हमें पसंद नहीं है। क्यों? 1400 साल बाद हमारा ईमान मजबूत है और वहीं अटैच में रह के भी ईमान मजबूत नहीं है। हमारे मियार को दुनिया इसीलिए तो जलती है, ये अदादार करने नहीं साहब, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों साहब? कहते है कि ये ऐसे ही है, इनकी बातें ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही है, ये शियों से नहीं जलते हैं। मसला ये है कि इनके बुजुर्गों ने शियों के मियार को बता दिया है। ये कौन है? इनसे मुंह न लगना, ये बहुत आला लोग हैं, बहुत अफजल लोग हैं, बहुत आला लोग हैं, बहुत अफजल लोग हैं साहब। आज की ये दुनिया अगर चंद पैसे की ममलकत कोई रख लेता है, कोई सेलिब्रिटी हो जाता है तो उसके साथ फोटो खिंचाने के बाद बड़ाए क्यों झूठ होता है साहब। हमने फला के साथ खिंचाया, हमने फला साहब के साथ इतना बड़ा, हम इतना में याद रखते हैं, हमने उनके साथ खिंचाया। हमारे जब ये दुनिया के चंद टकों के मालिकों के साथ फोटो खिंचाने के बाद तुम इतना ही कराते हो तो हम तो खुद हुसैन के बगल में बैठ के जब इतना
تو ہم تو کل کفا کے بغل میں بیٹھے ہیں، ہم تو دین محمد مصطفیٰ کے بنیاد کے بغل میں بیٹھے ہیں، ہم تو اس مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں فرشتے دست عدم کو جوڑ کے کھڑے ہوتے، پروردگار اجازت ہو تو وہاں بیٹھو، تم وہاں بیٹھو، کیوں وہاں بیٹھو؟ کہ اس لیے کہ یہاں زہرا بیٹھی، ہمارا معیار یہ ہے، ہماری بلندی یہ ہے۔ یقیناً اپنی کربلا ہم لوگ تھوڑا سا 2 سال کے اندر بہت سے شیعہ ایسے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک شیعہ جس کے دل میں تمنا جاگ رہی ہے، امڑ رہی ہے کہ کاش پھر سے حالات فراہم ہو، اچھے ہو تو ہم کربلا جائیں۔ جب تک وہاں نہیں جا پاتے تب تک یہ ملال نہ کرنا، حسین نے کربلا ہمیں ہر مقام پہ عطا کیا ہے، حسین نے کربلا ہمیں ہر جگہ پہ عطا کیا ہے۔ اب روایت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ختم دعا انشاءاللہ کل سے مرحلہ اسٹارٹ ہو جائے گا، آپ سن لیجیے گا کیا مرحلہ ہے کہ حسین نے کربلا ہر مقام پہ عطا کیا ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو میرا چھٹا وارث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں توجہ سنیے گا، ہمیں کربلا اسی جگہ پہ عطا کیا۔ امام فرماتے بڑے آہستہ سے بات پڑھوں گا، آپ سن لیجیے گا اپنے اعتبار سے۔ امام فرماتے ہیں جب تم نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ زیارت امیر المومنین پڑھو تو جہاں سے پڑھا وہاں کا ثواب، نجف کا ثواب تو نجف میں آ کے پڑھو، اگر تم اپنے گھر سے پڑھتے تو وہاں کا ثواب۔ کہا ہم نے دل میں ارادہ کیا کہ ہم زیارت پڑھے امام موسیٰ کاظم کی، کہا جہاں سے پڑھے وہاں کا ثواب۔ اگر تم نے ارادہ کیا کہ ہم زیارت کریں امام رضا کی، کہا جہاں سے پڑھے وہاں کا ثواب، جہاں سے پڑھے وہاں کا ثواب۔ لیکن تنہا ایک ایسی زیارت ہے چاہے جہاں سے بھی پڑھو ویسا ہی ہے جیسے کربلا میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو۔ تو وہ زیارت کون سی ہے؟ کون سی زیارت حسین کہتے، اللہ اکبر، اسے زیارت حسین کہتے ہیں۔ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے پڑھو ایسا ہی ہے جیسے بنیے عادت حسین کے پاس کھڑے ہو کے پڑھو۔ اب سمجھ میں آیا آقا نے کیوں کہا یہ نہ سوچو کہ تم مجلس جا رہے ہو، یہ سوچو کہ کربلا جا رہے ہو۔ بعد مجلس السلام علیکہ، صلوات پڑھے محمد، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ زیارت سونبر نہیں ہے، کربلا میں ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا بات ہے۔ یقیناً آپ ان ساری باتوں سے آمادہ ہو چکے ہیں کہ ہم اور آپ اس بات کا اقرار کریں۔ سوال ہمیں یہ نشانیاں جو ملی یقیناً ہم اس پر خوش ہیں اور بے انتہا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا پروردگار تو نے ہمیں یقیناً بہترین نشانیاں عطا کیا۔ تیرے شاعروں پر ہمارا سلام، تیری نشانیوں پر ہمارا سلام ہو، اس لیے کہ تیری بہترین نشانی اللہ کا رسول، اس کی بہترین نشانی اس کی بیٹی، اور اس کی بہترین نشانی اس کی بیٹی زینب، جس نے یزید کے دربار میں بھی فرش ادا بچھا کے ہمیں حامل عزیزوں، یقیناً دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب بھی ہمارے سامنے نام حسین آ جاتا ہے۔ ہم ان کی فضیلتوں کو سنتے ہیں تو خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہاں جب وہی حسین کا نام اس عالم میں آتا ہے کہ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں حسین نام رونے کے لیے کافی ہے۔ کہا کیوں حسین نام رونے کے لیے کافی ہے؟ کہ نواسۂ رسول کو کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ خود امام کا جملہ ہے انا قتیل الابرار، میں اس خنجر سے ذبح کیا گیا کہ جس نے کن کر دیا گیا تھا، جس نے پتھروں پہ مار مار کے کن کر دیا گیا تھا۔ کیوں ایسا کیا گیا تھا؟ کہ اس لیے کہ حسین کا گلا کاٹنے میں تکلیف
کربلا کے جتنا آپ خوش ہوئے ہیں نا فضائل سن کے آج اتنا ہی گریہ کر لیجئے گا، اتنا ہی رو لیجئے گا، کیونکہ آج جو فلک پہ چاند نمودار ہوا ہے نا، آپ نے تو بڑی آسانی سے دیکھ لیا، لیکن ایک مرتبہ لیلا کے جگر سے پوچھو، ایک مرتبہ رباب کے جگر سے پوچھو، ایک مرتبہ زینب کے جگر سے پوچھو، ارے اگر نہ پوچھ سکے تو ایک مرتبہ لیلا کے جگر سے پوچھو۔ اللہ اکبر، میری شہزادی نے کیسے اس چاند کو دیکھا ہوگا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے میرے غریب حسین، تجھ پر کروڑوں سلام۔ اللہ اکبر، اس چاند کو دیکھنے کے بعد ہر شیعہ کا دل تڑپ جاتا ہے، لیکن میں نے کل عرض کیا تھا رونے میں ذرا برابر بخل نہ کریے گا، کنجوسی نہ کریے گا، اس لیے کہ ہمارے محنتوں کا بہترین سرمایہ ہے، یہ ہماری زندگیوں کے بہترین نعمت کا نام ہے ادائے حسین پہ گریہ کرنا۔ اور اگر آپ کو گریہ نہ آئے نا تو کم از کم اپنی آنکھوں کو جھکا لیجئے اور کہیے ہائے حسین، ارے ہائے حسین، وہ حسین جسے کربلا میں بغیر پانی کے ذبح کر دیا گیا۔ ہائے حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج تو گریہ کر رہے ہیں، آج جو رو رہے ہیں، خدا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج حسین کے چاہنے والوں ایک لمحے کے لیے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ لینا، جملہ پڑھنا ہو، آج ابھی کچھ دن گزرا ہے، کچھ دن گزرا ہے جب قربانیاں ہوئی، جب قربانیاں ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے اسے پانی پلاتے ہیں۔ میرا چوتھا امام مدینے جا کے کہتا تھا ارے تمہیں نہیں معلوم، تم نے جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا، میرے بابا کو ذبح کرنے سے۔ اللہ خدا آپ کو کتنے غم اللہ ہے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج تم جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہو نا تو پانی پلا لیتے ہو، لیکن میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا تو کسی نے پانی نہیں پلایا۔ ہاں دیکھو اس حسین کا رونا ہے، اس حسین کا غم۔ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں دستے ادب جوڑ کے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے کلیجوں پہ گہری چوٹ لگ جائے تو مجھے معاف کر دیے گا، یقیناً آپ صاحب اولاد ہیں۔ حسین کی راہ میں دل و جان قربان کر دینے کا من کرتا ہے۔ حسین آپ کی راہ میں ہم قربان، حسین آپ کی راہ میں ہمارے بچے قربان، حسین آپ کی راہ میں ہمارے گھر والے قربان۔ جانتے ہو جب یہ فلک پہ یہ چاند نمودار ہوتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ جناب صغرا کے مسائل آج پڑھنے کے لیے سوچا تھا، کل آپ کی دیر سماعت کروں گا۔ آج چاند کے حوالے سے دو عظیم مرحلے بیان کر دوں۔ ایک تو 8ویں امام کا وہ واقعہ کہ جب امام ضامن ہے، امام ضامن ہم کہتے ہیں نا 8ویں امام کو، امام ضامن ہے، کیا مرحلہ ہے کہ امام جب فلک پہ چاند نمودار ہوا، امام گھر سے نکلے، نالین اتار دیا، ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے حسین، ہائے غریب، یہ کہہ کے مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھا ایک مرتبہ، کیا دیکھا کہ ایک جو ہے شکاری ہے جو اپنے کاندھے میں کچھ لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریب گئے، کیا دیکھا کہ وہ شکاری اپنے کاندھے میں ایک ہرنی کو لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب امام نے دیکھا تو امام نے جب اس کی طرف غور کیا تو کیا دیکھا وہ امام کی طرف بیچارگی میں دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امام نے کہا اس طرح زمین پر رکھ دے، اس شکاری نے زمین پر رکھا، پوچھا اب کیا کرنا چاہتے؟ کہ نہیں ایک لمحے کے لیے رک جا۔ امام ہرنی سے مخاطب ہوئے، کہا کیوں رے رہی ہے؟ کہ مولا اس نے مجھے قید کر لیا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے، میں اسے دودھ نہ پلا سکی۔ مولا مجھے اسے اتنی اجازت دے دیے، میں چاہوں گا جا کے دودھ پلا کر چلے آؤں۔ دو مرحلے بیان کرنا ہے، کلیجہ پاس پاس ہو جائے گا، بس اتنا سمجھ لیجیے گا کہ حسین کے نام جان قربان یقیناً جو ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے اے شکاری، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، تو اسے چھوڑ دے۔ کہا اگر یہ نہ آئی تو کہا تو مجھے دے جانا، مجھے فروخت کر دینا۔ اب ایک مرتبہ امام نے ہرنی کو چھوڑا، ہرنی چلی گئی، اس لیے کہ امام کو برداشت نہیں تھا کہ کسی کے بچے اس کے ہوتے ہوئے بھوکا پیاسے اے مولا، ارے حسین کی سکینہ الطاف
रात की तारीखी हो गई, हिरनी भागती हुई आई। इमाम ने उसे देखा, मैंने तुझसे वादा किया था ना, तूने मुझसे वादा किया था ना मैं दूध पिला के चली आऊंगी। कहा क्यों नहीं आए? कहा मौला माफ करिएगा, ताखीर हो गई। कहा क्यों ताखीर हो गई? कहा मौला जब अपने अपने आप को आपकी तरफ पलटा रही थी ना, तो मौला फलक पे मुहर्रम का चांद नमदार हो गया। ए मौला हम हिरने में हमारे झुंड में बैठ के हुसैन का माता एक मरतबा मैंने भी चाहा, मरने से पहले एक मरतबा हुसैन। मौला माफ कर दिया, आने में दाखिल हो गए। सुन लिया आपने? कलेजे को थोड़ा सा जो है वो अपने कलेजों को थोड़ा सा आराम दीजिए, थोड़ा सा अपने हाथों को अपने जो है सीनों पे रखिए और उसके बाद इस जुमले को सुनिएगा। एक मरहला ये है और एक दूसरा मरहला सुना दूं, ये है जानवर। इंसानों का मरहला क्या है? इंसानों का मरहला ये है कि जब भी ये फलक पे चांद नमूदार होता है ना तो ये तड़प जाते हैं। मुझे मालूम है शायद आप रोते रोते थक जाए, आप रोते रोते थक सकते हैं, लेकिन हुसैन की माँ आज तक नहीं थकी है। अरे मैंने तुझे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज जब आप जो है फैसे अदा बिछा रहे हैं ना तो क्या है हुसैन से मोहब्बत। तारीख ने लिखा एक हुसैन का चाहने वाला था, हुसैन का चाहने वाला जब उसने फलक पे चांद नमदार होते हुए देखा ना तो एक मतलब घर में आया, इधर से उधर चक्कर लगाने लगा, फिर घर के बाहर गया, फिर आया, बेचैनी के आलम में तड़प रहा है। एक मतलब अहलिया ने ज़ौजा ने आकर पूछ लिया, मेरे वालियों वारिस पर कितना तो बता दो, कितना परेशान क्यों? कर देखा नहीं तू आज फलक पे मुहर्रम के चांद नमूदार हो गया, हमने अभी तक ज़हरा के आने की तैयारी न किया। अरे हमारे पास उतनी दौलत नहीं है कि हम पंछी मर जाए हमेशा इनकी बात पर, कम है कसम वगैरह का, उतनी दौलत नहीं है का, फिर क्या चाहते हो का कहीं से कोई इंतजाम हो जाए, हम हुसैन का फर्श अदा बिछा दे। अल्लाह अकबर। एक मतलब अहलिया ने कहा हाँ अगर तुम चाहते हो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। का बता क्या कर सकती? तो मैंने खजाना रखा है उसे दे दिए देती हूँ, तू उसे बेच के चला और उसके बाद फर्श बिछाएंगे। अहलिया ने जैसे ही दुल्हा कहा तूने कहाँ से खजाना पाया? कहीं बस छुपा के रखा था। का ठीक है लेकर आ। एक मरतबा अहलिया घर में गई, 8 बरस के बच्चे को नहलाया, नहलाया, बेहतरीन कपड़े बनाए, लेकर आ गई। अनवर ले जा, इसे फरोख्त कर दो, हुसैन के आने का वक्त हो रहा है। माँ बहनों अपने कलेजों पे हाथ रखना, यकीनन वालिदैन के लिए बच्चे अपनी बेहतरीन नेमत है, यकीनन कीमती शय है। जैसे ही बाप ने सुना कहा इस बात कर रही है तू, जरा एक मतलब इस बच्चे से कभी पूछ तू हुसैन की राह में बिकना चाहता है? बच्चे ने कहा हुसैन के ऊपर जान कुर्बान, बिकना तो बहुत मामूली सी बात है। एक मतलब बाप ने बच्चे को लिया लेकर चला है, बाजार में आया, सुबह से शाम हो गई है, तड़प रहा है, लग रहा कोई खरीदार नहीं आएगा, लग रहा कोई खरीदार नहीं आएगा। इतने में क्या देखा, आखिरी वक्त है, एक घुड़सवार चला आ रहा है, अल्लाहू अकबर, एक घुड़सवार चला आ रहा है। क्या देखा, आगे सवाल किया इसे बेचना चाहता? कहा हाँ इसे बेचने के लिए आया हूँ। क्या कितनी दौलत लेना चाहता है? क्या बस इतना दे दे कि मैं हुसैन के नाम का फर्श अदा। अल्लाह थक गया इसलिए कि आज हमें मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ है। आज हमने उस चांद को देखा है कि जिसे देखने के बाद नैना तरफ गई थी। 18 बरस के अली अकबर, उस वक्त क्या होगा जब तेरे सीने में पंछी की अंगीर फरोख्त कर दिया। मैं जल्दी पढ़ दूं, फरोख्त कर दिया, लेकर चला, घर आया, फिर से अदा बिछाया। लेकिन जब वो घर आ रहा है ना तो मतलब बच्चा बार बार अपनी बाप की तरफ देख रहा है, अपने बाप की तरफ देख रहा है, बार बार अपने बाबा की तरफ देख रहा है। अगर नहीं कि मतलब खरीदने वाले ने सवाल का क्यों देख रहा है तो मैं अपने बाबा को देख रहा हूँ। हाय मंदार, याद आ गया वो मंदार, ए अली अकबर, जब तक सामने रहेगा
अदा बिछाया, जब फर्श अदा बिछाया ना तो एक मर्तबा क्या देखा कि माँ है रो रही है। एक मर्तबा जैसे उसने अनिया को रोता देखा का खबरदार रोना नहीं, का क्यों न रो, का इसलिए कि तूने अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए कहा था, अब तू खुद रो रही है। नहीं मैं अपने बच्चे पे नहीं रो रही हूँ, का फिर क्यों रो रही है, का मैं ये देख रही हूँ एक अदादार कमर है। आज घर से अदा तो होता तो हुसैन मातम करता। अल्लाह अकबर। जब शौहर घर में बस 2 जुमले और कहीं, उसके बाद खत्म हुआ। जब शौहर घर में बैठे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं। एक मतलब दखुल बाब हुआ, दखुल बाब हुआ। एक मतलब खाने से ज़ौजा बाहर आई, आने के बाद क्या देखा, क्या देखा, उसका बेटा है। एक मतलब उसका बेटा है, सामने खड़ा है, सामने बेटा खड़ा है। दस्ते अंदर जोड़ा, शहजादी माफ करिएगा, ये बीवी मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, माफ करिएगा, लेकिन हाँ अब इस बेटे को हम वापस नहीं ले सकते। क्यों वापस नहीं ले सकती? इसलिए कि जो दौलत हमने हमारे शौहर ने आपसे ली थी ना, वो दौलत हमने सर्व कर दिया। एक मर्तबा आने वाले ने कहा अरे हम तुझे ऐसे ही दे रहे हैं, इसे तू ले ले। नहीं हम तो हुसैन के राह में दे देते हैं, वो तुम्हारा लेते नहीं है। आने वाली ने नकाबे बदल दिया, ये चाहने वाली अरे किसे बना कर मैं हुसैन की माँ ज़हरा, अरे मैंने भी अपना हुसैन। अल्लाह सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह आज शब मुहर्रम की पहली रात, मेरे माबूद हमारी इस कलील से इबादतों को कबूल फरमाना। यहाँ पे बैठे बच्चे, बुजुर्ग, भाई, नौजवान, औरतें, बच्चियाँ, ख़वातीन, सबके तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाना। हुसैन के गरीब माँ ज़हरा के वास्ते तुझे दुआ हो। मैं शहजादी हमारे इन आंसुओं को अपने रूमाल में जमाए नायत फरमाइएगा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है गरीब हुसैन के हक़ का, हम सब के तमाम ने खवाइजों को कबूल फरमाइएगा। आज नहीं बल्कि कल से जो ये फर्श अदा बिछा है उसके इंतज़ाम में कोई कोताही रह गई हो तो उसे माफ़ फरमाइएगा। हमें तौफीक ज़ियारत, हमें तौफीक अदाए हुसैन अता फरमाइएगा। खुसूसन जो मरीज़ हैं शिफाए कामिला अता फरमाए। ए मौला इस फर्श अदा के तोफ़ैल में दुआ गो हैं, दुनियाए आलम इंसानियत की हर वबा, हर बला, हर परेशानियों को रफ़ा दफ़ा फरमा। मेरा माबूद तुझे वास्ता है आलम इस्लाम की उस मजलूम बीवी का कि जिसकी कब्र आज भी टूटी हुई है। मेरे बाबू को जन्नतुल बक़ी के रोज़ा की ताबीर में ताजील फरमा, हमारे वाली वारिस इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मेरे बाबू जब तक हम जिंदा रहेंगे हमें हुसैन के नाम पे जिंदगी और हुसैन के नाम की मौत अता फरमा। मेरे महबूब हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। जब उनका ज़हूर हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन